तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसकी बरकत से तमाम नेमतें पूरी होती हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं जो अर्ज़ व समा का मालिक है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारा नबी सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और भलाइयों की तरफ जल्दी करने वाले हैं। ए अल्लाह, आप और आपके आलो असहाब पर सलात व सलाम और बरकत नाज़िल फरमा। हम्द सना के बाद ए अल्लाह के बंदो मोमिनो, मैं तुम्हें और अपने आप को अल्लाह अज़्ज़ा वजल के तक़वे की वसीयत करता हूँ जो सआदत का रास्ता है और कामयाबी और कामरानी का रास्ता है। ए मुसलमानों, बिलाशुबा तमाम इबादत चंद अजीम तरीन मकासद जलील क़दर हिकमतों बुलंद तरीन और निराले असरार का मजमुआ है। यानी कोई इबादत ऐसी नहीं जो बंदों की दुनियावी या उखरवी किसी भलाई और बेहतरी पर मुश्तमिल ना हो। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते, जिसने शारे की हिकमत और मकसद को भांप लिया दर हकीकत वही माहिर आलिम दीन है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह के कौल के मुताबिक इस महीने के रोज़े और दीगर तमाम इबादत पकीज़ा ज़हनों और रासत मिजाजों के नज़दीक बहुत से अजीम मकासद के लिए मशरू की गई है। लिहाजा योमिया, हफ्तावार, माहवार और सालाना इबादत आती हैं ताकि मुसलसल तजदीद ईमान, बुलंद हिम्मती, तहारत नफूस और जिंदा ज़मीरी हासिल हो और दिलों में आला किरदार, साफ दिली और उम्दगी हमेशा उजागर होती रहे। ऐ इस्लामी भाइयों, इस महीने के क़याम व सियाम की मशरूइयत के मकासद में सबसे अजीम मकसद दिलों को अल्लाह जल्ला व अला के तक़वे का आदी व खोगर बनाना है। नीज यही वो समरा है जो इताअत व फरमा बरदारी और तमाम इबादत की गर्ज़ व गायत है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, रोज़ा तक़वे के हुसूल में सबसे बड़ा मददगार परहेजगारों के लिए लगाम और नेक व पारसाओं की रियाजत है। चुनाचे मुसलमानों, खबरदार, हमें अल्लाह ताला की शरीयत पर डट जाना चाहिए और आपको इस महीने की वो सब इबादत बजान लानी चाहिए जिनसे तेरा दिलो आवा पाक और तेरा अजीमो बरतर रब राजी हो जाए और तुम्हारा दुनिया आखिरत का अंजाम इंतहाई बेहतर हो जाए, जैसा कि इरशाद बारी ताला। और जिसने अपने रब के सामने खड़ा होने के डर से अपने नफ्स को खास परस्ती से रोक लिया तो बिलाशुबा जन्नत ही उसका ठिकाना है। मुसलमानों, इस महीने में अपने बाबरकत व अजीम खालिक की सच्ची मोहब्बत के हुसूल और उस अजीम व जलील के सामने इंतहाई आजिज़ी व इनकिसारी और उसके अहकाम की बजाआवरी और उसके मना करदा उमूर और उसकी नाराजगी से दूरी के लिए आगे बढ़ो। शातिबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, शरीयत के लागू करने का शरई मकसद ये है कि शरीयत की पाबंदी करने वालों को दावत खास परस्ती से आज़ाद करवाना ताकि वह अपनी मर्जी से उसी तरह अल्लाह के बंदे बन जाए जिस तरह के वो मजबूरन अल्लाह के बंदे हैं। खबरदार, हमारे लिए ऐसे लोगों की हालत से मुहतात व होशियार रहना लाजमी है जो रमज़ान के बाद फ़राइज़ की अदायगी में कोताही की तरफ लौट कर दोबारा गुनाहों और बेहयाइयों में मुब्तला हो जाते हैं। जबकि इरशाद बारी ताला है, अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल और फुज़ैल बिन अयाद रहमहुल्लाह के फरामीन में से है कि वो लोग इंतहाई घटिया और बुरे हैं जो अल्लाह ताला को सिर्फ रमज़ान में पहचानते हैं। ए अक़वाम मुस्लिम, इस महीने के रोज़ों की मशरूइयत के जो मकासद हैं उनमें से एक मकसद शरीयत का इस्लामी माशरे का ध्यान और उसकी भरपूर निगरानी करना है ताकि उसके अफराद उल्फत व मोहब्बत, भाईचारे और बाहमी इत्तेहाद के उसूलों पर जिंदगी बसर कर सकें। तो माह रमज़ान दिलों की पाकीज़गी, बुग़्ज़ व अदावत और हसद व कीने से हिफाजत ज़मीर के असबाब की तरफ
مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی اور شور و غل سے مکمل اجتناب کرے. اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو یہ لڑائی یا گالی گلوچ کے بجائے اسے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے. بخاری و مسلم. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تم رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہلال رمضان کا استقبال کرے اور اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایک رائی کے برابر بھی کینہ یا بغض ہو. لہذا رمضان کا مہینہ الفت و محبت، جود و سخا، صدقات و خیرات، باہمی بھائی چارے، کھانا کھلانے اور نوازشوں کا مہینہ ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اسے بھی اس روزے دار کے برابر ہی اجر و ثواب ملے گا. خبردار ہمارے معاشرے کے تمام افراد کا ہمہ وقتی شعار بھی یہی صفات عظیم ہونا چاہیے. اے اللہ کے بندو، رمضان اس کی مہکتی فضاؤں اور انتہائی شاندار اخلاق میں زندگی گزارنے کے بعد اب ہمیں ایسی تمام چیزوں کی طرف لوٹنے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے کہ جن سے ہمارا دین و دنیا دونوں مقدر ہو جائیں اور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ متنبع فرمایا ان قریب میری امت کو بھی گزشتہ امتوں والی بیماری لگ جائے گی. صحابہ کرام نے کہا امتوں کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفران نعمت، تکبر کرنا، دولت دنیا کی کثرت کا رجحان، دنیا میں کینہ و عداوت سے کام لینا اور آپس میں باہمی حسد و بغض رکھنا، یہاں تک کہ ہر طرف ظلم و زیادتی اور بغاوت کا بازار گرم ہو. اسے حاکم نے روایت کیا اور ذہبی نے صحیح قرار دیا. ساری امت کو اس ماہ صیام قیام اور تلاوت قرآن کو اس میدان میں حصول عظیم مقاصد اور اعلیٰ معیار کے لیے نقطہ آغاز سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں راہ راست پر چل سکیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ماہ کریم کو اپنے نفسوں کی پاکیزگی، تمام گھٹیا صفات اور برے اخلاق سے ان کی طہارت کے لیے بنیاد سمجھیں تاکہ ہم ان اعلیٰ مراتب اور عظیم مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو سکیں جن کی طرف ہمارے دین نے شدید رغبت دلائی ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شوزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. بخاری شریف. بلا شبہ اس مہینے کے روزے، قیام اور عبادت نفسوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ تمام حقیر اور گھٹیا امور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونے اور اپنے خالق کی شریعت کے مخالف برائیوں کے سلسلے میں نفس امارہ کی پیروی سے باز رہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے. تو دنیا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اسے ان تمام مقاصد پر زندگی بسر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ پر رحمتیں برکتیں نازل ہوں. اے اللہ میں تیرا حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے مسلمانوں، عبادات کے تمام فوائد صرف بندوں کے لیے ہی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو غنی حمید اور بے نیاز ہے.
چنانچہ اللہ کے بندو اپنی زندگیوں کو ایسے کاموں میں مصروف رکھنے کو غنیمت سمجھو جو تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دیں اور تمہیں اپنے احوال تمہارے سامنے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت کردہ ایک حدیث قدسی میں وارد ہے، اے میرے بندو یہ تو تمہارے ہی اعمال ہیں کہ جن کو میں تمہارے لیے جمع کرتا رہتا ہوں اور پھر تم کو ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دوں گا، سو جو بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو برا بدلہ پائے وہ اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے اور 3 بار آمین کہا، پھر جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو آپ سے اس آمین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان تو پایا مگر اس کی بخشش نہ ہو سکی، تو جبریل نے کہا کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ اے مسلمانوں، اپنی زندگی کو اچھائی کی طرف لگاؤ، اپنے رب سے ڈرو، دنیا آخرت کی بھلائی حاصل کر لو، پھر نیک اعمال میں سے بکثرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اے اللہ اپنے نبی اور رسول اور اپنے بندے پر رحمتیں برکتیں نازل فرما اور آپ کے دیگر تمام نیکیوں بھلائیوں کی طرف پیش قدمی کرنے والے صحابہ پر بھی رحمت برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں کر دے جن کے تو گناہ کو مٹا دے گا، درجات کو بلند کر دے گا۔ اے اللہ مسلمانوں کے اموات کی بخشش فرما، اللہ ان پر رحم کر اور ان کی غلطیوں سے تجاوز فرما۔ اے حی یا قیوم، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جو عاجزی انکسارے والے بندوں جیسا، یا اللہ ہر قسم کے مصائب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کو ادا کر، بیماروں کو اور ہمارے اور تمام بیماروں کو صحت دے۔ یا اللہ ہم بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، یا اللہ ہم سے اس بیماری کو دور فرما، یا اللہ اس بیماری کو ہم سے دور فرما۔ یا اللہ وہ ہمیں لاحق ہوئی اور ہمارے نقصان کا باعث بنی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا دنیا اور آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور تو ہی بیماریوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان سے اس بیماری کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان اور کرم سے اس بیماری کو اس وبا کو دور کر دے، اور اللہ ہمارے ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو ہر قسم کے شریروں کے شر اور برائیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے دین کے خلاف برا ارادہ کرے، یا اللہ اس کو اپنی مصیبتوں میں مبتلا کر دے۔ یا اللہ جو مسلمانوں کے ملکوں کے لیے برا سوچتا ہے، اے اللہ اس پر اپنا عذاب نازل فرما۔ یا اللہ ان کی سازشوں کو ان کے خلاف برپا کر دے۔ اے اللہ ہمارے حاکم کی اور اس کے ولی عہد کی حفاظت فرما، اور اللہ جہاں بھی ہوں ان کو بابرکت بنا دے۔ اللہ ان کو ہر قسم کے برائی سے اور مکر و فریب سے حفاظت فرما ان کی۔ یا اللہ ان کے ذریعے اس ملک کی حفاظت فرما اور ان کی کاوشوں کو بابرکت کر دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما ایسے کاموں کی جو ان کی رعایا کے لیے بھلائی پر مبنی ہوں۔ اے اللہ ہمارے دعاؤں کو اعمال کو قبول فرما، تو سننے والا قبول کرنے والا ہے۔
یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جن کو تو نے قیام لیل اور لیلۃ القدر کے قیام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ ہمیں ان سے کر دے جن کو تو نے لیلۃ القدر کے قیام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارے نبی و سردار پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ آمین اللہم آمین۔